علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ردا میری بہت پیاری دوست تھی۔ کبھی کوئی بات مجھ سے چھپاتی نہیں تھی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں میرے ساتھ شیئر کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ ہماری دوستی ایک دو دن کی نہیں، بچپن سے تھی۔ ردا کو مجھ پر ایسا اعتماد تھا کہ سگی بہنوں کو بھی شاید ایک دوسرے پر نہ ہوتا۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو والدین نے ہماری شادی کی فکر شروع کر دی۔ آگے پڑھانے کے حق میں وہ نہ تھے، اور پڑھاتے بھی کیسے، جبکہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز کالج ہی نہ تھا۔ میرا رشتہ تو بچپن سے میرے چچا زاد سے طے تھا، لیکن ردا کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہ تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے۔ لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا۔ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو۔ گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی۔ بس دونوں گھرانوں نے ایک دوسرے کو موزوں سمجھ کر بات پکی کر لی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد ردا بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی اور شاداب، دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا تھا، دولہا میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے۔ سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی وہ ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں نہ جا سکی، کیونکہ میرے میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دلہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا۔ جب ردا دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی بجھی سی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے کی تھی اور انداز بڑا نپا تولا سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ تو میری بہت بے تکلف سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو ردا کے اس رویے کا موجب بنی تھی؟ ردا کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا تھا۔ اس وقت تو اسے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا۔ کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اسے پوچھ ہی لیا، ردا، کیا بات ہے؟ آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی، کوئی دکھ نہیں ہے، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ دیکھو، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اب بھی مت چھپاؤ۔ کہنے لگی، اب کسی اور کا راز بھی میرے راز میں شامل ہے، اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ ایسا مت سوچو ردا، میں اور تم اب بھی ایک ہیں، جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے، اب بھی رہیں گے۔ یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا اور وہ راز بتانے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم تو جانتی ہو نا، میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ خالی تھی، اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا۔
لیکن میں کم نصیب تھی کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کچھ غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر سہرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اصرار سے فراز پریشان تھے، لیکن طبعاً اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ فراز مارے باندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھل کر مجھے بتا دی۔ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین میرے سہرے کی خوشیاں دیکھ لیں، پھر میں کچھ دن بعد تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات روک کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا کہ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے کہ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود ہے۔ خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس سے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔ معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے۔ سو میں نے بھی اسی طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں، اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ ردا نے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اور اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک کم از کم تم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اسے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں، اور جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مداوع ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، لیکن اس نے مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک وہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزر سکتی ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجئے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتا کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔
انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات سے صبح تک میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے۔ وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے۔ کبھی کسی سے کوئی شکایت، کوئی جھگڑا نہ سنا تھا، لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیا کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت، زمین جائیداد کس کام کی؟ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی۔ وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کی قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم ردا کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو ردا نے کہا، فراز، تم بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہو۔ تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی۔ ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے۔ جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ حالات کیا رخ اختیار کریں گے۔ دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز صدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے۔ ادھر شادی کی تیاریاں بھی زور و شور سے ہو رہی تھیں اور وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا تھا۔ ردا تو ایک عجب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی ردا جیسی تو نہیں ہوتی۔ آنے والی نے تو کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ رکھتے گئے اور فراز خود کو اس بھنور سے نہ نکال سکا، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے وہ خود کیوں نہ منو مٹی تلے جا سوئے۔ بھلا ایسی زندگی جینے کا فائدہ بھی کیا ہے؟ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لیا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پھانکا تھا، دراصل وہ زہر نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاک ثابت ہوئی۔ نہ جانے کیسی دوا تھی کہ اسے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے، اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا تھا۔ اس کے بعد اسے الٹیاں شروع ہو گئیں۔ جوں جوں دوا رگو پے میں حلول کرتی گئی، اس کے ہوش جاتے رہے۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر بے سد پڑا رہنے کے بعد جسم میں پھر سے طاقت عود کر آئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور لبر حیات نے اس کے جسم کو طاقت و توانائی بخش دی۔ وہ جو موت سے گلے ملنے چلا تھا، کسی نے اسے پھر سے ہاتھ پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ یقین نہ آ رہا تھا وہ اب تک زندہ ہے۔
खुदा जाने हकीम साहब के पास ये कैसी जादुई दवा थी जिसने उसे जिंदगी बख्श दी थी। कुदरत भी कैसे कैसे मौजे दिखाती है कि जहर अमृत बन चुका था। एक बार फिर उसे वालिदैन की खुशी के लिए सेहरा बांधते ही बन पड़ी थी। गांव के माहौल में अगर कोई मर्द इतने अरसे तक औलाद से महरूम रहे तो उसे खुद ब खुद दूसरी शादी का इज़्न मिल जाता है और कोई भी इस पर खफगी का इजहार नहीं करता। कौन मर्द भला 12 साल तक सब्र करता है अगर उसे औलाद की खुशी ना मिले। कसूरवार अगर औरत ना भी हो तब भी कसूर उसके सर पर जाता है। रिदा ने भी लब सी लिए, किसी से कोई शिकवा ना किया, फराज से भी नहीं, जिसने उससे वादा किया था कि वो भी इशा के बाद उसे दूर नहीं रहेगा। आज दूरी की पहली रात थी कि जब वो अपने जीवन साथी के बगैर अपने कमरे में तन्हा थी। उसे कितना गम था ये कोई ना जानता था। उसने इशा तक शौहर के लौट आने का इंतजार किया और नमाज अदा करने के बाद अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, क्योंकि उन दोनों में ये तय था कि अगर किसी रात इशा के बाद फराज ना आया तो फिर वो कभी उसके लिए अपने कमरे का दरवाजा ना खोलेगी। आज वो दिन आ चुका था। सुबह जब वो अपनी नई दुल्हन के कमरे से निकला तो रिदा का ख्याल करके बहुत परेशान हुआ। ये सोच उसके लिए बहुत तकलीफ दे थी कि उसके बगैर उसने गुज़िश्ता रात किस तरह गुजारी होगी। खुद को मलामत करने लगा और जब मलामत का बोझ ना सह पाया तो उस घर की तरफ चला गया जहां उसने रिदा के हमरा जिंदगी के 12 साल गुजारे थे। बैरूनी दरवाजा खुला पड़ा था। वो बेधड़क घर के अंदर पहुंच गया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ गया। दरवाजा अभी तक अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब ना मिला। वो मुसलसल दस्तक देता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन सिवाय खामोशी के कोई दूसरा जवाब मौसूल नहीं हुआ। नाचार उसने खिड़की को तोड़ डाला और अंदर दाखिल हो गया। सामने रिदा बिस्तर पर सो रही थी, मगर ये मामूल का सोना ना था। वो गहरी अबदी नींद सो रही थी। वो सौतन का दुख बर्दाश्त ना कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इतने बरस सब्र के साथ पाकीज़गी की अमीन रहने वाली उसकी जुदाई ना सह सकी। जब फूलों से दामन भरने का वक्त आया तो दामन झटक कर चली गई और किस्मत वाली ने अपना दामन फूलों से भर लिया। रिदा की मौत का दुख हर एक को था, लेकिन फराज के वालिदैन को कुदरत ने उम्र के आखिरी हिस्से में वो खुशी अता करती कि जिसके वो बरसों से मुंतजिर थे। फराज को दूसरी शादी रास आ गई और वो 3 बच्चों का बाप बन गया। उसने जो दवा जहर समझकर खाई थी वो उसके लिए तिर्याक बन गई। बच्चों की मोहब्बत के सहारे उसने बाकी जिंदगी गुजार दी, लेकिन रिदा को कभी ना भुला सका। जब भी उसका जिक्र आता उसकी आंखें भीग जाती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।